الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حضرت سامعین ناظرین، آج کل کے زمانے میں جو سب سے اہم چیز دیکھنے والی ہے، اور یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں ہم لوگ اتنی کوتاہی کر رہے ہیں کہ اس کوتاہی کو کرتے کرتے ہم گناہ کے زمرے میں چلے جاتے ہیں۔ جیسا کہ ایک مسلمان کے لیے اس کی پہچان اور اس کے بہترین جو طریقہ ہے وہ اس کا لباس ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یعنی مسلمان مرد اور عورت کو کس حد تک اپنے لباس کا اہتمام کرنے کا حکم دیا۔ زمانے کے اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے لباس لوگوں کا تبدیل ہوتا رہا، لیکن جو آج کل کے زمانے میں یا آج کے دور میں جو مردوں اور عورتوں کا لباس ہے، اس کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے اندر بے تحاشا کوتاہی ہے، ہم غلطی کر رہے ہیں، ہم اس میں بہت زیادہ سست روی کا شکار ہو چکے ہیں۔ وہ اس قدر سستی کر رہے ہیں کہ ہم وہ لباس تو پہن رہے ہیں، لیکن لباس پہننے کے باوجود بھی ہم ایسے ہی ہیں جیسے لباس پہنا ہوا نہیں ہے۔ گویا کہ ہم گناہ کے زمرے میں جا رہے ہیں، ہم غلطی کے اندر اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ لباس کا مقصد کیا تھا؟ لباس کا اصل جو مقصد تھا وہ کیا تھا؟ اصل میں مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے جسم کو ڈھانپیں، یعنی مرد اور عورت کے لیے جو لباس کی الگ الگ سے جو پہچان ہے وہ اپنے جسم کو ڈھانپنا ہے، اپنی سطر کو ڈھانپنا ہے۔ اگر انسان ایک لباس ایسا پہن رہا ہے، اس کو پہننے کے باوجود اس کے جسم کے اعضاء واضح ہیں، یا اس کا جسم نظر آ رہا ہے، یا بے پردگی ظاہر ہو رہی ہے، تو گویا کہ وہ انسان کا لباس وہ لباس نہیں ہے۔ انسان نہ جانے کیوں اتنا خوشحال میں اپنی زندگی بسر کر رہا ہے کہ میں آج کل ایک فیشن میں ہوں یا جدید دور کے مطابق میں لباس پہن رہا ہوں۔ پہننا چاہیے، لیکن یہ بات اپنے ذہن کے اندر رکھیں، ہمارا لباس جو بھی ہو، اس لباس کے ساتھ ہمارا جسم، ہماری سطر، ہماری شرمگاہ وہ ڈھکی ہونی چاہیے، اس کو ڈھانپا ہونا چاہیے۔ کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں دین دیا، اس دین کے مطابق جو لوگ ہیں جو اسلام کے اندر آ گئے ہیں، ان کو یہ حکم دیا گیا ہے مردوں اور عورتوں کو کہ وہ اپنے جسم کو ڈھانپیں، اپنے آپ کو وہ چھپا کر رکھیں۔ لیکن آج کل ہمارے ہاں ہمارے بیٹوں کے، بیٹیوں کے، یا ہمارے اسی طرح سے دوسرے لوگوں کے جو لباس ہیں، مردوں کے لباس بھی اس طرح ہے کہ جسم کے سارے اعضاء واضح ہو رہے ہوتے ہیں۔ گویا کہ کپڑا تو لیا ہوا اوپر، لباس تو پہنا ہوا، لیکن اس کے باوجود وہ عریاں ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہماری عورتوں کے لباس بھی ہیں، لباس پہننے کے باوجود، کپڑے پہننے کے باوجود وہ عریانی ایک ان کی صورتحال ہوتی ہے، ان کا ایسا صورتحال ہے، ان کی ایسی ہے کہ وہ جیسے انہوں نے لباس پہنا ہوا ہی نہیں ہے۔ آئیں دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری اس کے بارے میں کیا رہنمائی فرمائی ہے۔ بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، اور حدیث نمبر 1126 ہے، یعنی 1126 نمبر حدیث ہے، اور بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، عریاں لباس پہننے والے لوگ، باریک لباس پہننے والے لوگ، ایسا لباس پہننے والے لوگ، خواہ مرد ہو یا عورت، جس کے لباس کے پہننے کے باوجود ان کا جسم واضح ہے، وہ ننگے ہیں، وہ ان کے جسم پہ لباس ہے ہی نہیں، وہ ایسی صورتحال ہے، ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، فَرُبَّ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةٍ فِي الْآخِرَةِ عَارِيَةٍ فِي الْآخِرَةِ، یعنی وہ لوگ جو اتنا باریک لباس پہن لیتے ہیں، اتنا پتلا لباس پہنتے ہیں کہ لباس پہننے کے باوجود ان کا جسم جو ہے وہ عیاں ہے، ان کا جسم واضح ہے، ان کا جسم نظر آ رہا ہے۔ فَرُبَّ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا، وہ دنیا کے اندر ایسا لباس پہن رہے ہیں، یا ایسا لباس پہننے والی عورتیں ہیں، عاریۃ فی الآخرہ، ان کی سزا کیا ہوگی؟ وہ دنیا کے اندر تو یہ لباس پہن رہے ہیں، لیکن آخرت میں وہ ایسے ہوں گی جیسے ان کے جسم کے اوپر لباس ہی نہیں ہے، یعنی برہنہ صورت کے اندر وہ قیامت کے دن ہوں گی، آخرت میں ان کا یہ اس طرح کے ان کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلوک کیا جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب ہم اپنے لباس کو سلیکٹ کریں، لباس کا ڈیسائیڈ کریں، تو ہمیں اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ میرا لباس ایسا ہو، تھوڑا موٹا ہو، تاکہ اس کے اندر سے میرا جسم نظر نہ آئے۔ اور جب اس کی سلائی کرواتے ہیں، اس کو ہم پیوند کرواتے ہیں، جب اس کو تیار کرواتے ہیں، اس کو بھی ہم اس طرح سے تیار کروائیں، ایسی اس کی سلائی کروائیں تاکہ ہمارے جسم کے ساتھ چپکے نہ، اور ہمارے جسم کے اعضاء جو ہے وہ ظاہر نہ ہوں۔
اس لیے یہ بات، یہ حدیث ہمیں اس چیز طرف لے کر آتی ہے، ہمیں اپنا لباس موٹا اور کھلا لباس جو ہے اس کو پسند کرنا چاہیے جس سے ہمارا جسم واضح نہ ہو۔ یہی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لیے رہنمائی ہے اور اس کی سزا بھی بیان کی گئی ہے۔ دنیا کے اندر جو لباس اس طرح سے پہنیں گے، قیامت والے دن وہ لوگ ایسے ہوں گے جیسے ان کے جسم پہ لباس نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو پڑھنے کی، اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنے کی اور حدیث کے مطابق اور دین کے مطابق اپنے لباس کو تیار کرنے کی اور پہننے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام۔